مشفق اساتذہ کرام، حکام صاحبان، مہمان کرام، معزز سامعین و سامعات، آج کی سالانہ انعامی مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے عقیدہ توحید۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ معزز سامعین و سامعات، دین اسلام کا عقیدہ توحید پہلا اور بنیادی رکن ہے۔ تصور توحید کے اساس تمام معبودان باطلہ کی نفی اور ایک خدا علم نظر کی بات پر ہے۔ عقیدہ توحید پر ہی ملت اسلامیہ کے قیام و بقا اور ارتقاء کا انحصار ہے۔ توحید اسلامیہ معاشرے کی روح روان ہے۔ عقیدہ توحید ملت اسلامیہ کو ایک لڑی میں پیرو کا ناقابل تصویر قوت بنا دیا تھا۔ عقیدہ توحید کے صحت کے بغیر انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور شفاعت کو مستحق نہیں ہو سکتا۔ توحید تمام عقائد کی جڑ اور اصل الاصول ہے اور عمل صالح دین کی طرح ہے۔ جس طرح دل و دماغ انسان کی اصل ہے اور آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ اور پاؤں ہے، اسی طرح دین اسلام اصل عقائد ہے اور عمل صالح اسی کے ساتھ ہے۔ محترم حضرات، تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت کی سرعت عقیدہ توحید دعوت سے ہوتی تھی۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اسی توحید کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں صدقت دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ عقیدہ توحید کے قرآن کے اندر متعدد عقلی دلیل اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ تو کہیں فرمایا افلا تتقون، تو پھر کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ فأنا يؤفكون، ذا کا مطلب کیا؟ تو کہتے ہو الوہیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کامیاب حقیقت کی توحید کو سمجھنے کی توفیق دے اور شرک کے شائبات سے بچے رکھے، آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔